لیکن رسول اللہ کرم نے فرمایا کہ میرے نواسہ کی قبر کی زیارت ایک نئی کئی حج اور عمروں سے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں نواسہ پیغمبر کی قبر کی زیارت کی، وہ ہر کس و ناقص کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کے ثواب کے کم یا زیادہ ہونے کا جو معیار ہے یا قانون یا دار و مدار، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عمل میں کتنی حکمت ہے اور کتنی مصلحت ہے۔ ایک 4 یا 5 سیکنڈ لگا کے جب آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں، روایت کہتی ہے وہ فرشتے جو دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، وہ یہ 6 سیکنڈ کے اندر محمد اور آل محمد پر جو صلوات کا اجر اور ثواب ہے اس کو فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ اس تمہید کے بعد یہ میں چند ایک روایتیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں ایک جوان سال اور مسن یعنی بوڑھا، اس کی عبادات میں فرق کو یا فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک جوان کی عبادت کا خدا کی نظر میں کیا اجر اور ثواب ہے، اور بوڑھے آدمی کی عبادت کا کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ بوڑھے جو ہے نا اس کو محسوس نہیں کریں گے، میں خود ان میں شامل ہوں، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ نمازیوں میں بہت سارے جوان ہیں، جوان نہیں ہیں تو انہی بوڑھوں کے جوان بیٹے ہیں، ان کو جا کے بتائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ باتیں ادھر موجود ہیں۔ اب بوڑھے کی توقیر اور اس کی تعظیم کے بارے میں جو روایات ہیں جی وہ الگ ہے، وہ کسی اور وقت، یعنی بوڑھے آدمی کی توقیر اللہ کی توقیر اور تعظیم ہے، وہ ایک الگ مقام ہے۔ لیکن خدا کی ایک بوڑھا آدمی بھی خدا کی اطاعت کرتا ہے، بوڑھا آدمی بھی وہ عبادت کرتا ہے، اس کے اجر اور ثواب، اور ایک جوان سال اس کے اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس میں کتنا فرق ہے اور اس میں کتنا تفاوت ہے۔ یہ چند ایک روایتیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آپ ایک مرتبہ درود بھیجیں گے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شیئان یا لا یعرف قدرہما الا من فقدہما، 2 چیزیں ایسی ہیں، آپ ادھر شیئان ہے، آپ شیئان کی جگہ کہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں خدا کی طرف سے، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے قدر قیمت کو وہ آدمی سمجھتا ہے جو ان 2 نعمتوں کو کھو دے۔ یہ نعمتیں جب اس سے چھن جاتی ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت تھی۔ جب تک اس کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت کا اس کو احساس نہیں ہوتا، اس وقت اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے جب یہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے، اس کے پاس نہیں رہتی ہے۔ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کھو دے، لا یعرف قدرہما، ان 2 چیزوں یا ان 2 نعمتوں کی قدر قیمت کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے الا من فقدہما، جو ان کو کھو دے یا ان سے محروم ہو جائے۔ ایک الشباب، جوانی ایک ایسی نعمت ہے کہ اسی آدمی کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے جو وہ جوانی کے مرحلے سے گزرے اور پتہ نہیں وہ بڑھاپے کی کہتے ہیں دہلیز پر جو ہے نا وہ قدم رکھے، اس کو پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے، اچھا وہ ایک جوانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، العافیہ، عافیت سے مراد صحت ہے، صحت ہے۔ بندہ جب تک صحت مند رہتا ہے اس کو صحت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، صحت کی نعمت اس کی قیمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ صحت کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ جی ظاہر ہے اس کو جب وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑ جائے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی نارمل حالت میں
رکوع سجود اور قیام، اس کی کیا قدر اور قیمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی نماز قبول ہے، یہ بھی نماز قبول ہے، اس کا بھی فرض ادا ہو گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ بندے کو پتہ تب چلتا ہے کہ جب یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ شیئان لا یعرف قدرہما الا من فقدہما الشباب والعافیہ، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر قیمت کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو ان دو نعمتوں سے محروم ہو جائے، ایک جوانی ہے اور ایک صحت ہے۔ یا لیت الشباب لنا یعود فاخبرہ بما فعل المشیب، کاش وہ جو جوانی چلی گئی ہے نا، رخصت ہو گئی ہے، وہ واپس آتی اور میں شکایت لگاتی کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد انسان کو اسی قدر قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، کتنا پیارا فرمان ہے، کاش کہ ڈائریکٹ اس فرمان کو آپ سمجھتے اور مجھے ترجمہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ ترجمہ اور ہے، اصل علی کا کلام اور ہے، یا تو پھر کوئی مفتی جعفر حسین جیسا مترجم ہو علی کے کلام کا۔ یہ جو ترجمہ ہے نا مفتی صاحب کا سیرت امیر المومنین نا، وہ ترجمہ نہج البلاغہ، اس کا مقدمہ علامہ علی نقی نقوی نے لکھا ہے، بڑا تفصیل کے ساتھ مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمے میں تقریباً 25 کے قریب بر صغیر کے صف اول کے علماء کرام کے حوالے دیے ہیں کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے۔ خصوصاً تیسرا خطبہ، جہاں امیر المومنین نے کچھ گلے شکوے کیے ہیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ علی کا کلام نہیں ہو سکتا، پورے نہج البلاغہ کا کلام امیر المومنین ہونے کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور ایک جگہ لکھا ہے کہ ایسا حسین ترجمہ ہے مفتی صاحب کا، ایسا لگتا ہے جیسے حضرت علی اردو بول رہے ہیں، اس طرح کا لکھا ہے۔ ہم ایسا ترجمہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، تمہارے جو جوان ہے نا، یہ نوجوان، بہترین جوان، قابل تعریف جوان وہ ہے جو بوڑھوں سے شباہت رکھتا ہو، جس کی نقل و حرکت اٹھنا بیٹھنا بزرگوں کی طرف ہو، بہترین جوان ہے۔ اور بدترین بوڑھا وہ ہے جو ایسے ہی بس مصنوعی طور پر جو ہے نا وہ اپنی جوانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کم از کم سمجھا تو دیا ہوگا نا کہ علی کیا کہنا چاہتا۔ بہترین جوان وہ ہے تشبہ بکہولکم، جو بزرگوں کا مشابہ ہو، اس کی حرکات و سکنات بزرگوں جیسی ہو۔ اور بدترین بوڑھا وہ ہے من تشبہ بجوانکم، جو اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرے، ایک مصنوعی جوانی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کرتا رہے۔ اچھا جی، تیسری روایت عرض کرتا ہوں اور پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ما من شیء احب الی اللہ تعالی من شاب تائب، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ جوان ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے، جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ بوڑھے آدمی اس سن سال کو پہنچتا ہے جدھر جانے کے بعد توبہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ بھئی آپ جا ہی نہیں سکتے اس گناہ کے قریب۔ کمال یہ ہے نا کہ بندہ گناہ کر سکے اور پاک دامن ثابت ہو۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا وہ نہج البلاغہ کے اندر کہ مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فأفا، راہ خدا میں جہاد کرنے والا دونوں کو شامل ہے، جہاد کر کے شہید ہوتا ہے اس کو بھی شامل ہے، اور جہاد کر کے زندہ واپس آتا ہے اور ہمارے بر صغیر کی زبان میں غازی بن کے واپس آتا ہے، دونوں کو شامل ہے۔ مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فأفا، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا اجر اور ثواب
اس مومن یا خوش قسمت سے زیادہ نہیں ہے جو اللہ کی معصیت کی قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، یہ جو پاک دامن ہے نا، جو گناہ کی قدرت کے باوجود، یہ صرف جنسی بے راہ روی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہزاروں کروڑوں کی رشوت کی پیشکش ہوتی ہے، ٹھکرا دیتا ہے، سود خوری کے بڑے مواقع ہیں ان کو وہ ٹھکرا دیتا ہے، بڑا ماحول بنا ہوا ہے کسی کی غیبت کا، یا ٹوکتا ہے اور یا سوری کر کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی بات ہے۔ جو گناہ کر سکتا ہے وہ چاہے گناہ جنسی بے راہ روی سے ہو، شکم پوری، پیٹ کو بھرنے سے تعلق ہو۔ وہ ایک دن یہ روایت میں نے سنائی تھی، آپ کو یقیناً آپ کو یاد ہوگی، فرمایا رسول خدا نے اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا، اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے یا پیٹ کے چکر میں جائیں گے یا وہی جنسی بے راہ روی کے چکر میں جائیں گے۔ یہ پیٹ کی خاطر کتنے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، ایک لمبی چوڑی فہرست بن سکتی ہے۔ پیٹ کی خاطر بندہ جھوٹ بولتا ہے، پیٹ کی خاطر بندہ ملاوٹ کرتا ہے، پیٹ کی خاطر بندہ دھوکہ دیتا ہے، پیٹ کی خاطر بندہ سود لیتا ہے، پیٹ کی خاطر بندہ رشوت لیتا ہے۔ اب ایک سینکڑوں گناہوں کی وہ بن سکتی ہے، وہ سب کس لیے؟ یہ اس پیٹ کی خاطر، ایک یہ پیٹ اور دوسرا جنسی بے راہ روی، جنسی بے راہ روی۔ اچھا جی، تو فرمایا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ توبہ کرنے والا جوان ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا تھا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، یہ جو پاک دامن آدمی ہے نا، گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، وہ اللہ کے فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے، فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وما من شیء ابغض الی اللہ، اور اللہ کو سب سے ناپسند انسان، سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسند ہے، جس کو خدا پسند نہیں کرتا، شیخ مقیم علی معاصی ہے۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، وہ بوڑھا ہے جو بڑھاپے کے سن و سال کو پہنچنے کے باوجود وہ گناہوں سے اور معصیت سے باز نہیں آتا۔ بڑی قدر کی گئی ہے جوانوں کی، کہ جوانوں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تاکید ہے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی، خصوصاً امیر المومنین کی، کہ بھائی زیادہ محنت جو ہے نا وہ جوانوں کی تربیت کے سلسلے میں کرو، یہ کام آئے گی، باراور ثابت ہوگی۔ نتیجہ لوگے بوڑھے کی تربیت میں اگر آپ محنت کریں گے اتنا نتیجہ نہیں لے سکیں گے جتنے جوان کی تربیت میں کوشش سے آپ نتیجہ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا تجربہ بھی ہے اور معصوم کا فرمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ہم شکل پیغمبر حضرت عباس، حضرت قاسم، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔